بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 80 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اقسام المتعدی، یعنی متعدی کے اقسام۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف فاعل کو چاہتا ہے، یعنی اس کا معنی فاعل کے ذریعے سے پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو مفعول کو چاہتا ہے، بغیر مفعول کے اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم نے مثال دی تھی شرب الطالب، طالب علم نے پیا۔ اب کیا چیز پیا اس کا پتہ نہیں، اگر ہم مفعول بھی نہیں لائیں گے تو کلام مکمل نہیں ہوگا، جملہ پورا نہیں ہوگا۔ تو ہم کہیں گے شرب الطالب الماء، طالب علم نے پانی پیا۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم متعدی کے اقسام کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام المتعدی۔ الامثلہ: زرع الفلاح القصب، کسان نے گنا بویا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زرع فعل ہے، الفلاح اس کا فاعل ہے۔ اگر ہم مفعول بھی کو ذکر نہیں کریں گے تو کلام تام نہیں ہوگا اور جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ہم مفعول بھی لے کر آئے ہیں، القصبہ، قصب کہتے ہیں گنے کو۔ اطفأ الہواء المصباح، ہوا نے مصباح کو یا شمع کو بجھا دیا۔ اطفأ بجھا دینا۔ تسوق الریح، ہوا لے کر چلتی ہے، السحابہ، بادلوں کو۔ تو اگر ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں تسوق الریح تو معنی مکمل نہیں ہوگا، یعنی ہوا لے کر چلتی ہے کس چیز کو، ضروری ہم ذکر کریں۔ یرکب الفارس، گھڑ سوار سوار ہوتا ہے یا شہ سوار سوار ہوتا ہے، الجواد، جواد کہتے ہیں گھوڑے کو۔ یعود الطبیب، ڈاکٹر عیادت کرتا ہے، المریضہ، مریض کی۔ یستجیب اللہ الدعاء، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تمام مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو صرف اور صرف ایک مفعول نظر آ رہا ہے۔ تو یہ متعدی کی پہلی قسم، وہ فعل متعدی جو ایک مفعول کو چاہتا ہے، ایک مفعول کو چاہتا ہے اور اس پر معنی مکمل ہو جاتا ہے۔ البتہ بعد میں دیکھیں گے ہم مزید مثالوں کو اور دوسری قسم کی مثالوں کو، تیسری قسم کی مثالوں کو، تو آپ پر بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر فعل متعدی دو مفعول چاہتا ہے، ایک مفعول کافی نہیں۔ یہاں پر 3 مفعول ہیں، علیًا، الکتاب، مفیداً، ٹھیک ہے۔ تو بعض ایسے افعال ہیں جو 2 مفعول کو چاہتے ہیں، بعض ایسے افعال ہیں جو 3 مفعول کو چاہتے ہیں، اور بعض ایسے افعال ہیں جو ایک مفعول پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو یہ اقسام المتعدی کی قسمیں ہیں۔ ظننت الجو، میں نے گمان کیا، الجو، موسم کے بارے میں، معتدلاً، کہ وہ معتدل ہے۔ ظننت فعل فاعل ہے، الجو مفعول اول، معتدلاً المفعول الثانی۔ رأیت الصلح، میں نے صلح کو دیکھا یا جانا، خیراً، کہ اس میں خیر ہے۔ تو رأیت فعل فاعل ہے، الصلح مفعول اول، خیراً مفعول ثانی۔ اگر ہم یہاں پر چپ ہو جاتے ہیں رأیت الصلح، میں نے صلح کو دیکھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا گمان کیا صلح کے بارے میں، تو آپ ضرور بتائیں گے کہ بھئی خیراً، کہ اس میں ہی خیر ہے۔ وجدت الفراغ مفسدتاً، وجدت، میں نے پایا، الفراغ یعنی فراغت، فرصت کے اوقات، اگر کوئی فارغ رہتا ہے تو اس کو میں نے جانا یا پہچانا، مفسدتاً، کہ یہ ایک مفسدہ ہے اور اس سے انسان کی طبیعت میں فساد ہو جاتا ہے، اسی لیے کسی کو فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر الفراغ مفعول اول ہے اور مفسدہ مفعول ثانی ہے۔ اعطیت، میں نے دیا، السائل، مانگنے والے کو، خبزاً، روٹی۔ السائل مفعول اول، خبزاً مفعول ثانی۔ یکسو العلم، یکسو العلم، علم پہناتا ہے، اہلہ، اپنے چاہنے والے یا جو صاحب علم ہوتے ہیں، وقاراً، وقار کی چادر، گویا کہ
مفعول اول اہلہو ہے یعنی صاحب العلم، جو علم کے حاصل کرنے والے ہیں ان کو وقار دیتا ہے۔ یسقی الطبیب، ڈاکٹر پلاتا ہے، المریضہ مریض کو، الدواء دوا، تو مریض مفعول اول، الدواء مفعول ثانی۔ تو دوسری قسم کی مثالوں میں وہ افعال ذکر ہوئے جو دو مفعول کو چاہتے ہیں۔ تیسری قسم کی مثالوں کو دیکھیے، سأری علیًا، میں علی کو دکھاؤں گا، الکتابہ کتاب، مفیداً جو کہ مفید ہے۔ تو علیًا یہاں پر مفعول اول ہے جس کو میں دکھاؤں گا، الکتابہ یہ مفعول ثانی، مفیداً مفعول ثالث۔ اعلمت الطغاة، میں نے سرکشوں کو بتایا، الظلم کے ظلم، وخیماً کہ اس کا نتیجہ بہت شدید ہے، اور ظلم واقعی میں اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کرتے ہیں۔ تو اعلمت فعل فاعل ہے، الطغاة جو طاغی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، الظلم مفعول ثانی، وخیماً مفعول ثالث۔ اس طرح کی تمام مثالوں کو آپ حضرات دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ہر مثال میں 3 مفعول بھی ملیں گے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں الفعل بمفاعیلہ الثلاثہ، ایسا فعل جو اپنے 3 مفعولوں کے ساتھ ذکر ہوگا۔ اگر ہم 2 مفعول لے کر آئیں گے تو یہاں پر کلام مکمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ فعل 3 مفعول پر اس کی بات مکمل ہوتی ہے۔ بحث سے مزید سمجھیں گے۔ البحث جمیع الافعال فی الامثلۃ السابقہ متعدیۃ، تمام مثالیں گزشتہ افعال میں متعدیہ ہیں، تمام افعال متعدیہ ہیں، لازمہ نہیں ہیں۔ لأن كل واحد منها، کیونکہ ہر فعل ان میں سے ينصب المفعول به کہ مفعول به کو نصب دیتا ہے۔ غیر ان اذا وازنا بین الافعال فی الاقسام الثلاثة المتقدمہ، بغیر اس کے کہ ہم موازنہ کریں ان تمام افعال کے درمیان جو تمام اقسام ثلاثہ یا تینوں اقسام میں ہیں متقدمہ میں، اگر تمام افعال کے اندر ہم موازنہ کر لیں، وجدناها ہم پائیں گے فی القسم الاولی ناصبۃ مفعولا به واحدا، پہلی قسم کی مثالوں میں وہ افعال ایک مفعول به کو نصب دے رہے ہیں، اور فی القسم الثانی دوسری قسم کی مثالوں میں ناصبۃ وہ افعال نصب دے رہے ہیں یا منصوب کر رہے ہیں مفعولین اثنین، 2 مفعول به کو، اور فی القسم الثالث ناصبۃ مفاعیل ثلاثہ، 3 مفعول به کو نصب دے رہے ہیں۔ نعود مرۃ ثانیۃ الی بحث المفعولین یا مفعولین، ہم دوبارہ لوٹتے ہیں، مثالوں کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر ہم 2 جو مفعول ہیں فی القسم الثانی، جو قسم ثانی میں مفعول ہیں، فنجد انہما تارۃ یصح الاخبار بثانیہما عن اولہما، تو بعض اوقات ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جو 2 مفعول ہیں، یعنی ایک فعل جو متعدی بمفعولین ہے، وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر ہم فعل کو حذف بھی کر دیں گے تو ما بعد 2 مفعولین آپس میں مبتدا اور خبر بن سکتے ہیں۔ لو جعلا مبتدا و خبرا کما فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی۔ اب آپ پہلی مثال کو لے لیں، ظننت، اگر ہم ظننت کو یہاں سے حذف کریں تو اس کے بعد بھی الجو معتدل، الجو مبتدا، معتدل اس کی خبر۔ اسی طرح دوسری مثال میں اگر ہم رأیت کو ہٹا دیں گے، الصلح خیر، یہ پورا مکمل جملہ ہے، جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر۔ وجدت کو ہٹا دیں، الفراغ مفسدۃ، تو یہ بھی مبتدا اور خبر بن سکتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے وتارۃ لا یصح فیہما ذالک، اور بعض اوقات جو 2 مفعول ہوتے ہیں وہ آپس میں مبتدا اور خبر نہیں بن سکتے، کما فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرۃ من هذا القسم، آخری 3 مثالوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم اعطیت کو حذف کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں السائل خبز، السائل خبز، اس طرح سے جملہ مفیدہ نہیں بنے گا، کیونکہ السائل خبز مانگنے والا روٹی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، لیکن یہ پہلی 3 مثالوں میں مبتدا اور خبر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اہلہ وقار، یہ بھی نہیں، المریض دواء، یہ بھی کوئی جملہ مفیدہ نہیں بن رہا۔ ومن ذلك، تو اسی سے كانت الافعال التي تنصب مفعولین على نوعین، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ افعال جو 2 مفعول به کو نصب دیتے ہیں وہ 2 قسم پر ہیں۔ 2 قسم، الافعال التي تنصب مفعولین، وہ افعال جو 2 مفعول کو چاہتے ہیں یا 2 مفعول کو نصب دیتے ہیں، کانا فی الاصل، اصل کے اعتبار سے وہ ہیں مبتدا اور خبر، جسے الصلح خیر،
کا ظن ورآ، اب ظن ورآ دو مفعول چاہتا ہے، تو یہ دو مفعول کبھی کبھی مبتدا اور خبر بن سکتا ہے۔ دوسری قسم یا دوسرا نوع الافعال التي تنصب مفعولین، وہ افعال جو مفعول به کو یا دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے، لم یکن اصلهما مبتدا و خبرا، کہ وہ اصل کے اعتبار سے مبتدا اور خبر نہیں ہوتے، کاعطا و کسا۔ اگر ان کی مثالوں پر ہم غور کریں تو اس کے جو دو مفعول آتے ہیں وہ دو مفعول آپس میں مبتدا اور خبر نہیں بن سکتے، البتہ ظن ورآ اور اس طرح کے اور افعال جو ہیں اس کے جو دو مفعول ہیں وہ دونوں مبتدا اور خبر بن سکتے ہیں، اس کی امکانیت ہے۔ اب ہم اس سبق کو قاعدے سے سمجھ لیتے ہیں۔ القاعدہ ينقسم الفعل المتعدی اربعۃ اقسام، فعل متعدی چار قسموں پر منقسم ہوتا ہے یا ان کی چار قسمیں ہیں فعل متعدی کی۔ نمبر 1 ما ينصب مفعولا به واحدا، جو ایک مفعول به کو نصب دیتا ہے یا ایک مفعول به کو چاہتا ہے۔ ما ينصب مفعولین اصلهما مبتدا و خبر، اور وہ فعل جو دو مفعول کو چاہتا ہے اور یا دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور اس کا اصل مبتدا اور خبر ہوتا ہے، جیسے ظن، حسبا، خال، زعم، جعل، عد، وحجا، وهب، وجميعها تفيد الشك مع ميل الى الرجحان، اور یہ تمام جو افعال ہیں ظن، حسبا، یہ تفید الشک، یہ شک کا فائدہ دیتے ہیں، مع میل الى الرجحان، لیکن اس میں تھوڑا سا رجحان ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ چیز ہو، جیسا کہ میں کہوں ظننت رجلا نائما، میں نے آدمی کے لیے گمان کیا کہ وہ سویا ہوا ہے، تو ظننت یہ اصل میں شک ہے، یقین نہیں ہے، لیکن اس شک میں بھی تھوڑا سا رجحان ہے کہ غالب گمان ہو سکتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہو۔ اسی طرح ورآ، وعلم، ووجد، والفا، ودرا، وتعلم تفید الیقین۔ اب یہ افعال جب بھی ہم استعمال کریں گے اس کو یقین کے لیے استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر علمت زیدا قائما یا علمت زیدا مطالعا، وہ مطالعہ کر رہا ہے، تو اس بات کا یقین ہوگا تو ہم یہ افعال استعمال کریں گے، اور دونوں دو مفعول به کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح ورد، وترک، واتخذ، واتخذ، وجعل، ووهب، وهذه تفید تحویل الشیء من حال الى حال۔ یہ افعال ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف یا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تحویل یا توجیہ کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر جعلت الکتاب مفیدا، مثال کے طور پر کہ کتاب کو میں نے مفید بنایا، کتاب میں تمارین نہیں تھی تو میں نے تمارین لگا دی، فجعلت الکتاب مفیدا۔ یا اسی طرح اتخذت الصدیق عدوا، میں نے دوست کو دشمن بنا لیا، تو پہلے میرا دوست تھا پھر دشمن، تو اسی طرح تحویل الشیء من حال الى حال آخر۔ تیسری قسم متعدی کی یہ ہے ما ينصب مفعولین لیس اصلهما مبتدا و خبر، جو دو مفعول کو نصب دے لیکن ان کا اصل جو ہے وہ مبتدا اور خبر نہ ہو، وهو کثیر، یہ بہت زیادہ ہے کلام عرب میں یا ان کے افعال، ومنه اعطى وسأل وكسى۔ چوتھی قسم ما ينصب ثلاثه مفاعیل، وہ قسم ہے جو تین مفعول کو چاہتا ہے، اور وہ افعال کون سے ہیں؟ ارا، علم، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، حدث۔ جب بھی ہم کہتے ہیں مثلا حدثت زیدا کتابا مفیدا، میں نے زید کو بتایا کہ کتاب مفید ہے، تو یہ تین مفعول کو چاہتا ہے۔ اس طرح تمام مثالیں ہیں جیسا کہ اوپر مثالوں میں گزرا۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔